بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ اسلام آن لائن اکیڈمی بنیادی عقائد کورس لیکچر نمبر 15 سوال نمبر 72۔ کیا ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ ایسا کرنا شرک تو نہیں، جائز ہے تو دلیل کیا ہے؟ جواب: یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وغیرہ الفاظ اور القاب کے ساتھ نزدیک و دور سے پکارنا بالکل جائز ہے، ہرگز شرک نہیں۔ قرآن مجید سے ثبوت: متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ندا فرمائی، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وغیرہ۔ ان تمام آیات میں حرف ندا یا کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے۔ کئی احادیث اس پر اختصار کی وجہ سے ایک حدیث پاک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک میں داخلے کا منظر، عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے و غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو گئے، نعرے لگاتے پھرتے تھے، یا محمدو یا رسول اللہ، یا محمدو یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم رقم حدیث 7522۔ نماز میں ہر مسلمان کا عمل، ہر نماز کے تشہد میں مسلمان التحیات پڑھتے ہیں اور التحیات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، بلکہ یہ پکارنا واجب ہے۔ سوال نمبر 73۔ کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ دلیل سے بات کریں۔ جواب: انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنا بلا شبہ جائز ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے اور یہ سب حضرات اس کی دی ہوئی قدرت سے مدد کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے دلیل۔ ترجمہ: تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ التحریم آیت نمبر 4۔ حدیث شریف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں، تو اسے چاہیے یوں پکارے، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ معجم کبیر حدیث نمبر 290۔ سوال نمبر 74۔ عرس کسے کہتے ہیں؟ عرس کرنے والے دلیل سے بات کریں۔ جواب: کسی بزرگ کی یاد منانے کے لیے اور ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ان کے محبین و مریدین وغیرہ کا ان کی یوم وفات پر سالانہ اجتماع عرس کہلاتا ہے۔ عرس ذکر اللہ، نعت خوانی اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے علاوہ دیگر نیک کام کر کے ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب کے جائز کے دلائل گزر چکے ہیں۔ ہماری مراد بھی وہی عرس ہیں جو شریعت مطہرہ کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ ہاں، غیر شرعی امور، ڈھول باجے، آتش بازی، مرد و زن کا اختلاط، بے پردگی وغیرہ تو ہر جگہ ناجائز ہیں، اور یہ ناجائز کام عرس کے علاوہ بھی ہوں تو ناجائز ہیں، اور شریعت کے احکام کی معمولی سی سمجھ بوجھ رکھنے والے مسلمان کو انہیں جائز نہیں کہہ سکتا۔ ان خرافات سے دور رہنا چاہیے اور جتنا ممکن ہو دوسرے مسلمانوں کو بھی ان کاموں سے بچانا چاہیے۔ سوال نمبر 75۔ اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگانا کیسا ہے؟ کیا کسی صحابی نے ایسا کیا؟ جواب: جائز و مستحسن و اجر و ثواب کا باعث ہے، اور سرکار دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا، یہ دعا پڑھی اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانب زیری سے چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے۔ سوال نمبر 76۔ اولیاء کرام کے مزارات پر جانے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے۔ مصنف عبد الرزاق رقم حدیث 6845۔ حدیث پاک میں ہے، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی اور آخرت کی یاد پیدا کرتی ہے۔ زیارت کرنے والوں کو قبر کا بوسہ نہیں لینا چاہیے، عورتوں کو قبرستان نہ جانا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔